فإذا العروبة شتتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفديك فستنكسر القيود بے ساختہ اسی زبان میں کچھ مصرعے ابلنے لگے۔ سن کر تو اردو زبان کے سمجھنے والے بھی اس کو شاید سمجھتے ہیں، لیکن اردو زبان کے املائی حدود میں مگدی یا بہاری زبان مروجہ کے ان الفاظ کو لانا دشوار ہے۔ کتابی شکل میں صحیح طور پر جیسا کہ چاہیے شاید وہ سمجھے بھی نہیں جا سکتے، لیکن عرض چونکہ اسی زبان میں کیا تھا بجنسی ہی انہی الفاظ کو نقل کر دیتا ہوں۔ وہو ھذا، پیارے محمد جگ کے سجن، تم پر واروں تن من دھن، تمری صورتیاں من موہن، کبھی ہوا کرا دے ہو درشن، جیا کھنڈرے دل وا ترسے، کر پا کے بدرا کھیا برسے، تمری دوریاں کیسے چھوڑوں، تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں، تمری گلی کی دھول بٹوروں، تمرے نگر میں دم بھی توڑوں، جی کا اب ارمان یہی ہے، آٹھوں پہر اب دھیان یہی ہے، صلی اللہ علیہ نبیًا، تمرے دوارے آیا دکھیا، بھنیاں آہ کی پکڑ ہو راجا، اپنے حسین و حسن کا صدقہ، ڈھوا گھیریں ناؤں کو اس کے، اب نہیں ہم ہیں اپنے بس کے، سیس پہ آ کے پاواں در ہو، پیارے محمد جگ کے سجن، تم پر واروں تن من دھن۔ درشن کی آرزو اس عجیب و غریب اضطرابی نظم کی روح تھی۔ بہار کے نائب امیر شریعت مولانا سجاد مرحوم اگرچہ بظاہر فقیہ النفس و صورت تھے، مگر ذاتی تجربے کے بعد یہ ماننا پڑتا تھا کہ باطن ان کا فقیہ سے زیادہ فقیر تھا۔ قرابت کے تعلقات کی وجہ سے گیلان بھی تشریف لاتے تھے۔ اسی زمانے میں اتفاقاً ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اس نظم کے سننے کا موقع ان کو بھی ملا۔ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ اس بند پر تڑپ گئے۔ ہچکیاں ان کی بند گئیں، یعنی دوسرا بند، تمری دواریاں کیسے چھوڑوں، تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں، تمری گلی کی دھول بٹوروں، تمرے نگر میں دم بھی توڑوں، جی کا اب ارمان یہی ہے، آٹھوں پہر اب دھیان یہی ہے، تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں۔ اس استفہامی مصرع کو بار بار دہراتے اور بے قرار ہو کر بلبلاتے، اور ہے بھی سوال کچھ اسی قسم کا۔ آج انسانیت زمین کے اس خاکی کرے پر تڑپ رہی ہے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے، اس سوال کو حل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک ڈیوڑی کے سوا خود ہی سوچئے کہ دنیا میں کون سا آستانہ ایسا باقی رہا ہے جہاں واقعی اس سوال کے جواب کی صحیح توقع کی جائے۔ اس تنہا واحد آستانے سے ٹوٹنے والا خود سوچے کہ کہاں جائے گا، کن کے پاس جائے گا۔ موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں یا یعقوب علیہم السلام، ان کے سوا کوئی اور۔ اس راہ کے ان سب راہبروں نے اپنے اپنے وقتوں میں جو راہ پیش کی تھی، جب وہ ساری راہیں مسدود ہو چکی ہیں، تاریخ جانتی ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو ان بزرگوں کی بتائی ہوئی راہ نہیں مل سکتی، تو اب دنیا کہاں جائے۔ اور اس کے سوا جلوۂ تعبیر خواب زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں کہتا ہوا اسی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ جائے، جس کے سوا شہادت والوں کو غیب تک پہنچنے اور پہنچانے کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں ملا۔ بہرحال ہسپتال سے نکلنے کے بعد ڈاکٹروں کے حسب مشورہ چھوٹا ناگپور کے شہر ہزاری باغ میں کچھ دن گزارے کہ نسبتاً وہاں کا موسم اس زمانے میں ٹھنڈا سمجھا جاتا ہے کہ آب و ہوا وہاں کی عموماً صحت پرور رہی ہے۔ ہزاری باغ میں پہلے اٹھنے بیٹھنے اور آخر میں کچھ چلنے پھرنے کی قوت بتدریج واپس ملنے لگی۔
پھر اپنے دیہاتی مستقر گیلانی کی طرف واپس ہو گیا۔ تقریباً 6 مہینے اس سلسلے میں ختم ہوئے۔ جامعہ عثمانیہ سے اتنے دنوں تک غائب رہا، تنخواہ بھی نصف ملتی رہی اور ڈاکٹری علاج بھی مصارف کا غیر معمولی بار عائد ہوا۔ غالباً جنوری 1928 میں پھر جامعہ عثمانیہ میں رجوع ہو گیا اور کام کرنے لگا۔ تقریباً یہ سال بھی پورا ہوا۔ مولانا عبدالباری ندوی استاذ جامعہ اور فقیر کچھ دن سے ایک ہی مکان میں رہنے لگے۔ بیماری کے نازک دنوں میں مولانا نے زبانی ہی نہیں بلکہ عملی ہمدردی بھی فرمائی۔ واپسی کے بعد پھر انہی کے ساتھ قیام رہا، کیونکہ تعلقات اس عرصہ میں بنسبت پہلے کے اور زیادہ قریب ہو چکے تھے کہ اچانک مولانا نے حج کے ارادے کا اعلان کیا۔ مولانا نے بھی اعلان کیا اور مولانا عبدالماجد کے ساتھ رہنے سہنے کا موقع زندگی میں کبھی نہیں ملا، لیکن جن دنوں بیمار ہوا تھا اس سے کچھ پہلے مولانا سے نیازمندی کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ پٹنہ ہسپتال میں جب تقریباً بے ہوش پڑا ہوا تھا اور پہلا آپریشن ہوا تھا، آپریشن کے بعد کچھ خفت محسوس ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں۔ تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اپنے سرہانے دیکھتا ہوں کہ دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اتنا ہوش واپس آ چکا تھا، پہچان کر آنکھوں میں آنسو بھر گئے کہ ہمارے کرم فرما مولانا عبدالماجد صاحب مدیر صدق ہیں۔ باہر نگریستم گزشتم، گویا حیات بعد الموت کے بعد پہلی نظر انہی پر پڑی، یہی مقدر ہو چکا تھا۔ میری علالت کی تشویشناک خبروں سے بے چین ہو کر مولانا پٹنہ میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے تھے۔ الغرض علالت کے اس دوران میں من جملہ دوسری نعمتوں کے ایک غیر مترقبہ نعمت سے بھی سرفرازی ہوئی کہ مولانا عبدالماجد اور مولانا عبدالباری ان دونوں بزرگوں کے ساتھ روابط میں غیر معمولی استحکام و استواری پیدا ہو گئی، اور امید اسی کی ہے کہ ان بزرگوں کی زیر نوازیوں سے دنیا کے ساتھ الآخرہ میں بھی استفادے کا موقع انشاءاللہ عطا کیا جائے گا کہ ان رواسم و روابط کی بنیاد تقوی پر قائم ہے۔ ساری خلتیں جس دن عداوتوں سے بدل جائیں گی، الا المتقین کو اس عام قانون سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔